بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، برادران اہل السنت والجماعت، میرے معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں اور بہنوں، بہت وقت گزر گیا ہے. میں لمبی بات نہیں کروں گا. میرے بعد برادر مکرم جانشین امین الملت حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ اسماعیل محمدی صاحب تشریف لانے والے ہیں. بہت مختصر بات کروں گا، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جاگ کر میری بات سنیں. کیا خیال ہے؟ آپ جاگتے رہیں گے؟ ایک ہوتا ہے تقریر کا مزاج، ایک ہوتا ہے تدریس کا مزاج. تقریر کا مزاج یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، نعرہ لگائیں، مقرر کو، خطیب کو جوش آتا ہے، شاعر کو جوش آتا ہے، مگر تدریس کا یہ مزاج نہیں ہے. معاف کرنا. تدریس کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں، میری بات سمجھیں. میں کیونکہ پہلی کچی کا طالب علم ہوں، پہلی کلاس کا طالب علم ہوں، اس لیے پہلی کلاس کی بات ہوگی. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ بس میری بات سمجھیں، تاکہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ سفر کریں. تو میں کیا توقع رکھوں کہ آپ جاگتے رہیں گے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرا معمول یہ ہے، مجھے ماحول کا کچھ اندازہ نہیں. اتفاق سے پہلی بار آج آپ کی اس بستی میں علم و معرفت کے اس مرکز میں پہلی بار حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے. میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں اور آپ میرے مزاج سے واقف نہیں. میرا معمول پہلی گفتگو میں پہلا سبق پڑھانے کا ہی ہے، بلکہ یہ تو اکابرین کی جگہ ہے، میں نے سبق سنانا ہے. اسلام دو چیزوں سے عبارت ہے. کچھ چیزیں اسلام میں ایسی ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا کرنا ضروری ہے. جن چیزوں کا اسلام میں ماننا ضروری ہے ان کو عقائد کہتے ہیں،
اور جن کا کرنا ضروری ہے ان کو عبادات کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد عقائد پر ہے۔ عقیدہ جڑ اور بنیاد کا نام ہے۔ اگر درخت کی جڑ سلامت ہے، پانی دینے کا، سپرے کرنے کا، کھاد لگانے کا فائدہ ہے۔ اگر جڑ سلامت نہیں تو شاخوں اور پتوں پر پانی ڈالنے سے درخت خشک تو ہو سکتا ہے، تازہ نہیں۔ مکان کی اگر بنیاد سیمنٹڈ نہیں، مضبوط نہیں، تو جتنی بھی اچھی قسم کی ٹائل لگاؤ گے، چند دنوں کے بعد دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات نہیں، میں نے جو تحقیق پیش کرنی ہے، طرز ممکن ہے میرا ہو، مگر بات میری نہیں ہے، بات اکابرین کی ہے، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں۔ قاضی احسان احمد شوجابادی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عقیدہ درست، اعمال تھوڑے، نتیجہ جنت۔ عقیدہ غلط، اعمال زیادہ، نتیجہ جہنم۔ میری بات نہیں، عقیدہ درست ہے تو تھوڑے اعمال بھی نجات کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو بہت سارے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی بات اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمائی، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا۔ ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں، تفسیر مظہری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نمرود نے اس منظر کو دیکھنے کے لیے ایک بلڈنگ بنائی، عمارت بنوائی، اس پر بیٹھ کر اس منظر کو دیکھنے لگا۔ 7 دن گزر گئے، دیکھا آگ جل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریشم کا ایک رومال لا کر دیا تھا، آپ اس سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پسینہ پونجھتے تھے۔ آگ جل رہی ہے، 7 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ 7ویں دن کہا کہ اے ابراہیم، کیا آپ اس آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آ سکتا ہوں۔ کہا آ کر دکھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے، پھر کہا آپ اندر بھی جا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ باہر بھی آ گئے، اندر بھی چلے گئے، آگ اسی طرح جل رہی ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تو اوپر سے آواز لگائی، کہا ابراہیم میں مان گیا تیرا رب بڑی طاقت والا ہے، میں مان گیا تیرا رب بڑی طاقت والا ہے، آج کے بعد کبھی تیری مخالفت نہیں کروں گا، اور تیرے رب کے نام پر 4000 گائے ذبح کروں گا۔ لیکن یاد رکھنا، ساری دنیا کے ایمان مل کر نبی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چیخا کے اندر سے آواز لگائی، نمرود 4000 گائے نہیں، 4,00,000 گائے ذبح کر لینا، جب تک میرے رب کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے گا کوئی قابل قبول نہیں۔ کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کہ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال کا فائدہ نہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تو پہلی چیز کیا ہے؟ بولو ذرا، بولو، ثواب ملے گا کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدے کا لفظی معنی ہوتا ہے پکی بات۔ اسلام کی وہ پکی باتیں مسلمان ہونے کے لیے جن کا ماننا ضروری ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ، میں ذرا اور ترتیب سے چلا کرتا ہوں۔ اللہ، ذرا سارے بولیں گے اللہ۔ یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج مادیت کا دور ہے۔ آج دانشور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے تو دکھاؤ کہاں ہے۔ میں نے کہا حضور آپ ہر چیز کو دیکھ کر ہی مانا کرتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو بتلائیے کہ ہر انسان کے جسم میں، ہر انسان کے اندر عقل موجود ہے، کیا دیکھی بھی ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ عقل موجود ہے یا نہیں؟ عقل کا وجود ہے؟ جی بولو نا بھائی، سو گئے ہو؟ عقل کا وجود ہے، عقل موجود ہے دنیا میں۔ کیا کسی نے دیکھی بھی ہے؟ عقل کو دیکھا نہیں ہے مگر مانتے ہیں۔ روح جسم میں موجود ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہے مگر، بولو، مگر مانتے ہیں۔ میں نے کہا عقل کو کیوں مانتے ہو؟ جواب ملتا ہے عقل کو ہم نے دیکھا تو نہیں مگر عقل علامات سے پہچانی جا رہی ہے۔ روح کو ہم نے دیکھا تو نہیں مگر علامات سے پہچانی جا رہی ہے۔ باتیں کر رہے، ایک آدمی نبض چل رہی ہے، دل حرکت کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ روح موجود ہے اگرچہ ہم نے اس کو دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر علامات سے دنیا کی ایک ایک چیز میں وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھا کیوں نہیں؟ اس پہ بھی اکابرین نے ہی ایک مثال لکھی کہ دیکھیے گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج نکلا ہوا ہو تو عین دوپہر کے وقت میں سورج کو آپ اور میں دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی آہستہ بول رہے ہیں؟ کیوں؟ پردہ ہے، سورج پردے میں نہیں، سورج تو سامنے ہے مگر میری آنکھ میں اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔ جو آنکھ اس کی مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی اس کے خالق کو کیسے دیکھ سکتی؟ جس آنکھ میں مخلوق کو دیکھنے کی مجال نہیں ہے وہ خالق کو کہاں دیکھ سکتی؟ اس لیے عقل آنکھ دیکھ نہیں سکتی مگر علامات سے وہ پہچانا جا رہا ہے۔ کیسے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں ان کے پیٹوں میں سے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبناً خالصا۔ ذرا توجہ فرمائیے، ماہرین کہتے ہیں کہ جب جانور چارہ چرتا ہے آدھا گوبر بن جاتا ہے آدھا خون، پھر جو خون بنتا ہے وہ رگوں میں دوڑنا شروع کرتا ہے، گائے بھینس بکری کے تھنوں تک، پستان تک وہ خون پہنچتا ہے۔ توجہ رہے، تھنوں میں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو خون کو دودھ میں بدل دیتی ہے مگر ساری دنیا کی لیبارٹریوں میں اس تھن کا معائنہ کیا گیا، وہ
پرزہ نہیں مل سکا جو خون کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، مگر وہ علامات سے پہچانا جا رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں یہ بلب جل رہے ہیں نا، گرمی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ان کی وجہ سے گرمائش ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جہاں روشنی ہوگی وہاں حرارت بھی ہوگی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جگنو کی پیٹھ پر ایک بلب جلا ہوا ہے، روشنی ہے مگر حرارت نہیں۔ میری بات آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ فالو کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، مگر وہ علامات سے سمجھ میں آ رہا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر مل کر چل رہے ہیں، دونوں کا پانی، ایک کا پانی کڑوا ہے ایک کا میٹھا ہے، مایا چیز، ہلکی چیز جب ایک دوسری سے ملتی ہے تو دوسری میں حلول کر جاتی ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ ایک پانی دوسرے میں ملنا چاہیے مگر ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بینہما برزخن، ان کے درمیان غیر محسوس پردہ ہے۔ برزخ کا معنی کر رہا ہوں، غیر محسوس پردہ ہے۔ پردہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا، مگر پانی جو نہیں مل رہا تو پردے کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جو مخلوق اتنے سے پردے کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ اتنی لطیف ذات کا ادراک کیسے کر سکتی؟ بات لمبی ہو رہی ہے۔ ہمارا رب موجود ہے اور وحدہ لا شریک۔ تو پہلا عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ توحید ہے، بیان کیا جاتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ توحید بھی دو قسم پر ہوا، میں نے سبق عرض کرنا ہے صرف۔ توحید کتنی قسم پر ہوتی ہے؟ دو قسم پر۔ کتنی قسم پر؟ سارے بولو، کتنی قسم پر توحید ہوتی ہے؟ دو قسم پر۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت۔ ربوبیت یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا۔ مگر یاد رکھنا اتنی توحید مشرک بھی مانتے تھے، ناراض نہیں ہونا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ۔ پیغمبر اگر کبھی آپ ان سے پوچھیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں رزق کون دیتا ہے؟ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کانوں کا مالک کون ہے؟ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون بناتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ۔ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے ایسا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ مشرکین کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے مشرک۔ حضرت شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ نئے مقرر کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ بس میں اپنی بات کو سنا۔ ماشاءاللہ حضرت تھوڑی زیارت نال نہ ہوسی گل پوری کر لیں۔ میں بات عرض کر رہا تھا توحید ربوبیت، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ مشرک بھی مانتا ہے۔ یا اللہ پھر اختلاف کیا ہے؟ اللہ خود اختلاف بھی بیان کرتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
مشرکین کے لیے تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ سارا اللہ کلہ ہی کر دے. یہ تھا مسئلہ. توحید الوہیت کہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. تو ہمارا عقیدہ توحید الوہیت ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ میں عرض کر رہا تھا عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق. عبادت کے لائق کون ہے؟ بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. عبادت کے لائق کون ہے؟ سارے بولو، مل کے بولو. کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا، اپنے ضعف کا اظہار کرنا. اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، مسکنت کا اظہار کرنا. اور معبود وہ ہو سکتا ہے جس میں 3 خوبیاں ہوں. کتنی خوبیاں ہوں؟ ذرا تیز تیز چلیں. کتنی خوبیاں ہوں؟ نمبر 1، ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. ہر وقت ہر کسی کی فریاد کو سن سکتا ہو. ہر وقت ہر کسی کی فریاد کو سن کر پورا کرنے پر قادر بھی ہو. ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. ہر کسی کی فریاد کو سن سکتا ہو. فریاد کو سننے کے بعد پورا کرنے پر ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. کیوں؟ مانگنے والا فقیر ہر جگہ ہے، لہذا دینے والا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے. مانگنے والا ہر وقت مانگتا ہے، لہذا سننے والے کو بھی ہر وقت سننا چاہیے. محتاج کو ہر چیز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، لہذا دینے والا ہر چیز پر قادر ہونا چاہیے. یہ تینوں خوبیاں صرف اللہ میں موجود ہیں. ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ہر کسی کی فریاد کو سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قادر کون ہے؟ تو 3 صفات ہوتی ہیں معبود میں، ذرا غور کیجئے. اور عبادت بھی 3 قسم پر ہوتی ہے. ایک زبان سے عبادت کرنا، اللہ کی بڑائی کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا. نمبر 2، اعضاء سے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ اعضاء کی عبادت ہے. کسی کے گھر کا طواف کرنا، یہ اعضاء کی عبادت ہے. اور تیسری عبادت ہے کسی کے نام پر مال خرچ کرنا. تو تینوں قسم کی عبادتوں کے لائق اللہ ہے. زبانی عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، اعضاء کی عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ بھی میری بات نہیں، میرا فتویٰ نہیں، میری تحقیق نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا معراج میں کیا لے کر آئے ہو، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی عبادتیں. اعلان ہو رہا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور عبادت کے لائق ہے. پہلا عقیدہ جو پوری کائنات میں
تمام شریعتوں میں رہا وہ عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا عقیدہ قیامت۔ یار زندہ صحبت باقی مانی۔